أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اگر پہلے ہو گئی لیکن کیونکہ درس وچ نہیں ہوئی پوری کمی پیشی پوری کرن واسطے نالے درس وچ بھی ہو جائے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی آپ دے وصال فرمانے دے بعد شہید ہونے دے بعد کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے اپنے گھر حکم فرمایا کہ کھانا پکا کے انہاں دی طرف بھیجو، کھانا پکا کے انہاں دی طرف بھیجو۔ بھیجن دی وجہ کیڑی؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او جاہم ان کے پاس وہ آیا ہے جس میں وہ مشغول ہیں۔ دوسری روایت میں یعنی دوسری حدیث شریف میں روایت یہی ہے کہ حضور فرماتے ہیں ان کے پاس وہ امر ہے جس میں وہ مشغول ہیں، یعنی موت دے معاملے چ۔ اب اس حدیث شریف سے ہمیں جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے، پھر صحابہ کرام کا عمل بھی ہے۔ اس حدیث کو جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کھانا بنا کے انہیں بھیجو، یہ حدیث شریف جامع ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف اور مستدرک للحاکم امام حاکم کی ان سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث شریف سنن الکبریٰ شریف امام بہقی سرکار اور احادیث مبارکہ کی اور کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرما رہے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ تیار کر کے دو جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے، جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے۔ اب حضور کے صحابہ ان کا کیا طریقہ تھا؟ اس کے لیے یہ جو پہلی حدیث ہے نا، اس کے لیے ہمارے جو محدثین وہ فرما رہے ہیں اس کی سند جید ہے جی۔ اب یہ جو دوسری بات ہے جو صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اہل میت کے پاس کھانے کے لیے جمع ہونا ہم اس کو جاہلیت کی رسم شمار کرتے ہیں۔ کس کی رسم؟ جاہلیت کی۔ اب کتب تو بہت ساری ہیں جن میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اور دوسری ہمارے فقہ کے اماموں نے بھی یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ میت کے گھر کھانا کھانے کے متعلق، اور وہ اس پر بڑی سخت پکڑ فرماتے ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں یہی بات اب آل حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سرکار آپ فرماتے ہیں پہلی بات کہ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم گروہ صحابہ اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرانے کو مردے کی نیاحت سے شمار کرتے ہیں۔ نیاحت کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی یہ مردے کی طرف سے کھانا ہے اور یہ جاہلیت کی رسم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اسی بات پہ پھر اعلیٰ حضرت جو ہے بہت ساری باتیں ذکر فرماتے ہیں، اور فتاوی بغدادیہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ مصیبت کے لیے 3 دن بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں جبکہ کسی امر ممنوع کا ارتکاب نہ کیا جائے، جیسے کہ یعنی فرش بچھانا اور میت والوں کی طرف سے کھانا، میت والوں کی طرف سے اچھا کھانے کے لیے بار بار منع کر رہے ہیں کہ میت والوں کی طرف سے، خاص طور پر وہ 3 دن جو ہے نا وہ کھانا نہ کھا جائے۔ اچھا اب کیا صورت ہے؟ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک جگہ فوتگی ہوئی ہے تو اس علاقے کے لوگ قریب کے لوگ، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دور سے سفر کر کے آئے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی اس میت کی رشتہ داری کی وجہ سے کسی تعلق کی وجہ سے دور سے آئے۔ ایک وہ خود گھر والے ہو گئے اور ان کے ساتھ جو اس میت کے معاملے میں مصروف ہیں، دوسرے وہ ہو گئے جو دور سے آئے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو قریب سے ہمدردی کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، مسلمان کا جو مسلمان پہ حق ہے اس کی وجہ سے شامل ہوئے ہیں فوتگی میں۔ تو اب ان تینوں کے لیے کیا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ تو جو ہے پہلے جو اس فوتگی کے گھر والے اب انہیں تو چاہیے وہ کھانا نہ بنائیں، بالکل ٹھیک،
کھانا تو چاہیے، جیسے کہ ہمیں حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، کھانا تو چاہیے کہ پڑوس والے اس کے دوست احباب یا اس کے رشتہ دار بنائیں. اچھا جی، کھانا وہ بنائیں. اب کھا کون کون سکتا ہے؟ ایک تو وہ گھر والے ہو گئے، کیونکہ وہ پکا نہیں سکتے، وہ مصروف ہیں اپنے فوتگی کے امر میں، وہ کھا سکتے ہیں. دوسرا جو ان کے ساتھ اس امر میں مصروف ہے، مثال کے طور پر ہے بندہ اسی علاقے کا لیکن وہ مصروف ہے کہ قبر کا کام کچھ کرا رہا ہے، یا وہ مہمانوں کو سنبھال رہا ہے اپنے دوست کی وجہ سے یا تعلق رشتہ داری کی وجہ سے، ہے اسی جگہ کا، لیکن یہ فوتگی کے کام میں مشغول ہے. چلو وہ بھی کھا لے، اب وہ کھانے جا نہیں سکتا. اب وہ بندہ ہے جو قریب علاقے کا ہے، ساتھ ہی اس کا گھر ہے، اب فوتگی کے بعد جب اعلان ہوا ہے کہ کھانا کھا کے جانا ہے، وہ بھی آ گیا ہے کھانا کھانے، اسے نہیں چاہیے کھانا کھانا، بلکہ کل شریف کے بعد بھی چاہیے کہ جو مہمان دور سے آئے ہیں کل شریف کی محفل میں شامل ہونے، وہ تو کھانا کھا لیں، ورنہ چاہیے کہ دوسرے لوگ بوجھ نہ بنے میت والوں پر. ہمیں تو چاہیے تھا کہ تیسرے دن اس طرح ہوتا جس طرح کہ آج بھی کچھ علاقوں میں لوگوں میں یہ بات موجود ہے کہ جو کھانا ہے وہ رشتہ دار دوست احباب کہتے ہیں کہ جی فوتگی ہو گئی ہے، خبردار کھانا آپ نے نہیں دینا، کھانا ہم دیں گے. ایک کہتا ہے نہیں میں دوں گا، تو پھر وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں کہ چلو جی فوتگی کے بعد جنازے کے بعد جو دور سے مہمان آئے نا انہیں میں کھانا دوں گا. دوسرا کہتا ہے چلو کل والا دن جو ہے نا وہ جو بھی مہمان رہنے والے آنے والے ہوں گے میں کھانا دوں گا. تو تیسرا کہتا ہے جناب اس طرح ہے کہ کل شریف کے بعد جو ہے نا جو دور سے مہمان آئے ہوں گے ان کو کھانا میں دوں گا. اب اس طرح ہو کہ جس طرح وہ سارے کھانے بیٹھ جائیں، مہمان بھی، میزبان بھی، اور آگے کے جو ساتھی آئے ہیں وہ چاہے کل شریف میں چاہے جنازے میں سارے کھانے پر بیٹھ جائیں، تو ایک تو اس کی جس کے گھر فوتگی ہوئی ہے ایک فوتگی کا اسے غم ہے، دوسرا ان کا غم ہوگا، ان کو سنبھالنے کا غم ہوگا. تو اس لیے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی شریعت پاک میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ اگرچہ وہ بندہ امیر ہو، جب ہمیں شرعاً منع ہے تو چاہیے کہ یہ 3 دن فوتگی کے اس گھر سے کھانا نہ کھائیں، بلکہ جو بندہ اس سے لطف اٹھائے، جو بندہ اس سے لطف اٹھائے اس کھانے سے، یہ سمجھے کہ یہ کھانا، اس کھانے کو تلاش کرے، اس کھانے کو تلاش کرے. تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اس کھانے کو تلاش کرنے والا شخص کے میں کھانا کھاؤں فوتگی والا، جو ان کھانوں کو تلاش کر کر کے کھاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. کل ہی مجھے ایک شخص بتا رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے میں، کھانا جو ہے نا وہ فوتگی کا جو کھایا جاتا ہے اس میں چس ہوتی، اس میں لطف ہوتا ہے. کیوں بھائی دوسرا کھانا شادی والا کھائیں تو وہاں پیسے دینے پڑتے، یہاں تو پیسے نہیں ہوتے، اس میں لطف ہوتا ہے. اوے فوتگی کے کھانے تم لطف لے لے کر کھا رہے ہو، اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی، اتنا دل مردہ ہو چکا ہے. اور اب دیکھو اس وقت کھانا بنانے میں، شادی کے ولیمے کے کھانے میں اور فوتگی کے کھانے میں کوئی فرق ہے؟ بہت فرق ہے. کوئی فرق لگے کوئی ہو جی میں کھانا بن رہے ہے. اور جس طرح بعض لوگ کھانے کا انتظام فوتگی کے موقع پر کرتے ہیں، چاہیے کہ وہ غور کریں کہ کیا وہ غریب لوگ اور جنہاں لوگوں لوگ آدھے ماڑے بندے نے انہاں دی شادیاں ولیمت ہی اس دیا کھانا نہیں بن رہے. بے شک ثواب پہنچانے کے لیے یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں، یہ جلد نمبر 9 ہے، اے فتاوی رضویہ شریف. اعلیٰ حضرت یہاں لکھ رہے ہیں ثواب پہنچانے کے لیے جناب ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ کل کی محفل میں ثابت کریں کہ آپ نے کتنا کچھ بنایا ہے. آپ وہاں کھانا بنا دیں، ساتھ جناب حلوہ بنا رہے ہیں، چاول بنا رہے ہیں، بہت کچھ، یہ ثواب پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے. اس طرح کہ کل تیسرے دن آپ کریں، وہاں آپ کو تو شرعاً حکم ہے اس دن تو آپ کھانا بھی نہ بنائیں اور اتنا نہ بنائیں. اگر ثواب اس دن پہنچانا ہے آپ نے تو کوشش کریں کہ ان لوگوں تک پھر وہ کھانا پہنچائیں جن کو کھانا مل ہی نہیں رہا اس جیسے، ان لوگوں کو پہنچائیں. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ جو فوتگی کی طرف سے یعنی میت کی طرف سے جو ہو رہی ہے نا کھانا میت کی طرف کا، وہ چاہے 10ویں کا ہو چاہے 40ویں کا ہو، اس میں کھانے کی دعوت نہ کی جائے، کھانے کی دعوت نہ کی جائے. ہاں جی، ہمیں چاہیے کہ بندے دعوت کریں، جناب تشریف لے آئیں کلام پڑھیں گے 10ویں کے لیے، لیکن اب کلام کی تو بات ہی نہیں ہے کوئی نہیں. بندے وہ جی 10واں جی، ہر بندہ یہی سوچ کے جاتا ہے اور پوچھتے ہیں بھائی کیڑا گوشت پکانا ہے،
کہ پکڑے، یعنی کہ وہ آپ فوتگی پہ نہیں جا رہے، آپ تو وہاں خوشی منانے جا رہے ہیں کوئی. اگر فوتگی پہ جا رہے ہوتے، وہ 10ویں کے لیے آپ جا رہے ہیں، 40ویں کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ بات پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ کیا کیا بن رہا ہے وہ. نہ ہمارا اصل مقصد جو بن گیا ہے نا، وہ قبلہ جو کھانا ہے، وہ بس اس کھانے کو قبلہ بنا لیے. ورنہ وہ شخص کہتا جی میرے والد کا وصال ہوا، میرے بھائی کا وصال ہوا، جناب آپ تشریف لے آئے نا، کچھ کلام پڑھیں گے بیٹھ کے مل کے. اب وہ ساتھ والا اگر پوچھے بنایا کیا ہے تو اسے کہیں مہربانی جناب آپ نہ آئیں. اگر کھانے کے لیے آنا ہے تو آپ نہ آئیں، کیونکہ کھانے کی تو دعوت دینا بھی جائز نہیں ہے فوتگی کی طرف سے. اچھا چلو آپ نے اسے بلایا، وہ سارے آ گئے. اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ دور سے آئے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور وہ چاہیے کہ جو قریب کے ساتھی ہیں وہ کھانا آپ کھا سکتے ہیں، جی وہ اس طرح کا نہیں جو پہلے 3 کھا سکتے ہیں، لیکن ان کو دعوت نہیں تھی، ان کو دعوت نہیں جائز دینا کہ وہ کھانے کے لیے جمع ہوں. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں نا، یعنی کھانا دعوت دے کر کھلاتے ہیں، فرمایا یہ کام ریا والا ہے. آپ کو باقاعدہ حوالے ذکر فرماتے ہیں یہ کس طرح کا ریا دکھاوے کا کام ہوگا. بلکہ ایک حوالہ جو ہے نا وہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ جسے ضرورت ہو وہ چاہتا ہے کہ یہ مقصد اس کا کھانا کھلانا ریا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے تو پھر وہ لے جائے قبرستان میں، قبر کے قریب کھانا رکھ دے، لوگ کھا جائیں. کیا مراد ہے کہ یہ کھانا جو ہے اگر تو نے دینا ہے ثواب کی نیت سے تو پھر یہ تقسیم یہ خاص نہ کر کے وہ کھائے نہ پھر کہہ کہ کھا جائیں جو اللہ کے جو بندے کھا سکتے ہیں. اسے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک بندے فون کیتا ہے جی وہ جانور ذبح کیتا ہے تو جانور جناب والا صدقے دا گوشت جڑا ہے نا وہ میرے کو کوئی لیندا ہی نہیں. وہ میں آخا جتھے تو بیٹھے آسے پاسے والا نو کیڑی ضرورت ہے، بس سجوں کھبوں جے وہ گھر ہون جڑے بکرا ذبح کر کے کھا سکدے، انہاں صدقے دا گوشت لینے گاں دا یا مجھ دا صدقے دا گوشت انہاں کتھوں لینے. میں آخا تو اتھوں گوشت جا انہوں جا دسی اتھے جے پہنچیا تے 10 منٹاں دے وچ وہ پورے جانور دا گوشت تقسیم. وہ اتھے تے کوئی گھندا نہیں ہاتھ وچ دیون نال تے اتھے بندے دوڑ کے لے رہے ہیں. تو فرق کیڑی گل دا اتھے تے جڑے بندے ہیں انہاں نوں تے ضرورت کوئی نہیں، تے اتھے جڑی دوسری جگہ تے گوشت پہنچے انہاں نوں ضرورت ہے، انہاں نوں حاجت ہے اس گل دی، اور واقعی وہ حقدار بھی ہیں. اس واسطے کوشش کروں ہم اس بات پہ پوری کوشش کریں کہ فوتگی کے کھانے کی دعوت نہ ہو. جو ہمارے مہمان دور سے آتے ہیں ان کا تو ظاہر ہے وہ کھانا جو انہیں پیش کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، وہ تو دور سے مہمان آئے بلحاظ مہمان، لیکن جن کو دعوت قریب والوں کو دی کھانے کے لیے جاتی ہے. جیسا کہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا ہے کہ جناب فوتگی جو ہے نا اس پر لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ جمع ہوں، لیکن دعوت کھانے کی نہ دیں. تو وہ مجھ سے کہتا ہے جی اگر کسی کو کھانے کی دعوت نہ دی تو برادری والے کھانا کھاتے نہیں ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کھانے کی دعوت کیوں. اوے اللہ دے بندے فوتگی دا جو کھانا ہے اودیاں کیڑیاں دعوت نالے تساں دیکھو ایتھے ہی بندہ ایک مینوں آکھے پیا اس آکھیا جی کھانا ختم کرایا سالانہ تے سالانہ ختم دی جو روٹی بنائی ہے 20,000 روپیہ لا، اس بندے 5,000 دیتا ہے تے 5 4 بھائیاں لے کے 20,000 ختم تے لائے. 2 دن بعد ایک بندہ انہوں پھڑ کے آخدا ہے پیو دا ختم کرائیے یار تے سانوں رسے ہی نہیں. اچھا اگر اس نے اپنے باپ کے لیے اصال ثواب کے لیے کچھ لنگر بنایا ہے اور وہ تقسیم کرایا ہے اس نے، اب دیکھو اگر اس کی طاقت ہوتی تو 4 بھائی 5 ہزار اکٹھا کرتے. ہاں سجن تے نال والے سنگی جے ناراض ہون بھائی سانوں کیوں نہیں دسیا بھائی اساں ہی کھانا ہے او یار تساں لنگر کھانا ہی ہوتا. اگر تمہارا مقصود یہ تھا کہ تم نے کھانا ہی کھانا تھا تو یہ بات اب منہ سے نہ نکالتے اتنی گندی، اور اگر تمہارا مقصود یہ تھا کہ وہ تمہیں اس اچھے کام میں شامل کرتا تو پھر تم اتنا ہی کہہ سکتے تھے کہ میں نے بھی کچھ کلام پڑھ لی، میں انہیں پہنچانا چاہتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک میں فوتگی کے کھانے کی دعوت جو ہے وہ منع ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فوتگی کے کھانے کی دعوت نہ دیں، دعوت نہ دیں. اور خاص طور پر اہل علاقہ کو چاہیے جب کوئی فوت ہو جائے تو بندے شامل ہوں، خاص طور پر 3 دن جو ہیں
وہ کوشش کریں کہ ان کے گھر کھانا نہ بنے، کھانا انہیں ہم دیں، اور کھانا ان سے کھانا تو دور کی بات، اس انتظام کی کوشش کریں کہ اور بندہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہم پوری کرنی، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ حضور کا طریقہ پورا کریں۔ ہاں اگر جس کی طاقت ہو بے شک وہ اس طرح کرے، جس طرح کچھ علاقوں میں ہے یہ طریقہ بنا ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو جو فوت ہونے والا ہے اس کے گھر والوں کا وہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں کہ یہ کھانا جی ہم دیں گے۔ تو اب بھی چاہیے کہ وہ علاقے والے جو لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ وہاں سے کھانا نہ کھائیں، بلکہ وہاں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل گھڑی کو میں ان کے لیے آسانیاں بنائے، اللہ تعالیٰ یہ جو ان پہ مشکل گھڑی میں جو کچھ ان پر بوجھ ہیں رب تعالیٰ ان کو آسان فرمائے، اس طرح کہ ان کی ان کو دعاؤں سے نوازے اور وہاں سے چلے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ ادا کو اپناؤ گے یقیناً دلوں کو مردہ بننے سے بچا پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔